آپ سر اٹھا کے چلو گے، سر جھکا کے نہیں چلو گے. آپ نے کہنا نہیں سر تو جھکا کے چلنا چاہیے، سر اٹھا کے چلنا تو کبر ہے. جھکا کے چلو اپنوں کے سامنے، اٹھا کے چلو غیروں کے سامنے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اپنوں کے سامنے جھکاتے ہیں، غیروں کے سامنے نہیں جھکاتے. غیروں کے سامنے پکڑ کے چلتے ہیں. اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے، احادیث میں ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. ہر جگہ پہ جھکنے کی شریعت بات نہیں کرتی. آپ نے سنا ہے نا واقعہ، عالم ہے اور یہ عالم کوئی مفسر محدث فقیہ معروف نہیں ہے، منطقی اور فلسفی ہے، سعد الدین تفتزانی. اور ان سے ہمیں اختلافات بھی ہیں عقائد پر، لیکن وہ چونکہ علم کا نام تھا، علم کے نام کی بھی قدر کی، علم کے نام کی بھی قدر کی ہے. تیمور لنگ بادشاہ تھا، دعوت دی، سعد الدین تفتزانی صاحب کو بلایا. تیمور لنگڑا، تو ان کی ٹانگ میں کسی جنگ میں زخم آیا جس وجہ سے ٹانگ فولڈ نہیں ہوتی تھی، اس طرح نہیں ہوتی تھی، سیدھی رہتی تھی. جب تخت پہ بیٹھے تو تیمور لنگ نے ایسے ٹانگ سیدھی رکھ دی. سعد الدین تفتزانی سامنے بیٹھے، تکیہ لگایا اور ٹانگ بادشاہ کی طرف کر دی. بادشاہ سمجھا اس مولوی کا مسئلہ کیا ہے. ہم سمجھا ہی نہیں سکتے مولوی کا مسئلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے سمجھایا ہے نا. میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا مولانا کی آپ نہ مانو، میں کب کیا تو مانو، ہمیں تو آپ سے گلے ہی نہیں مانتے ہیں، مانو نہ مانتے نہ مانو. میں سر کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھائیے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھائیے کہ نہیں. آپ اختلاف کریں، ہم آپ کو نہیں کہتے آپ ضرور مانیں. تو سعد الدین تفتزانی نے ٹھانگ سیدھی کر لی. بادشاہ سمجھ گیا مولوی کا مسئلہ کیا. تیمور لنگ نے کہا ماں معذورم کے مارا لنگس، میں معذور ہوں، جنگ میں میری ٹانگ پر زخم آیا، اب یہ ٹانگ یوں نہیں ہوتی، میرا عذر ہے. تفتزانی کہنے لگے ماں معذورم کے مارا لنگس، میری مجبوری ہے کہ میں باغیرت ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، آپ نے بلایا ہے. میں کو پیسے لینے کے لیے آپ نے بلایا. تو یہ باتیں سمجھنا بہت، عالم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اور شان سے جیو تمہیں جینے کا مزہ آئے گا ہمیشہ. میں علماء سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اسٹیٹس کا خیال کرو، اسٹیٹس سے نیچے مت اترو، تم نبی کے وارث ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشخص کا بہت خیال کیا.